بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا ماضی میری طاقت یوٹیوب چینل۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں لاہوری گیٹ، ضلع شاہپور۔ ناظرین، آج 14 دسمبر سال 2020 ہے، اور یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تیاری میں نے 2013 میں شروع کی تھی، اور اس کی تیاری کے لیے مجھے اتنا ٹائم کیوں لگا یہ آپ اس ویڈیو کے اینڈ پہ سمجھ پائیں گے۔ بہرحال یہ آج 2020 میں اس پہ کام کر رہا ہوں، گو کہ مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، انسان کی نہیں ہوتی۔ ہماری کوشش ہے، اور ہم اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں آپ اسے دیکھیں گے، اور دیکھنے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ آپ کے جو کمنٹس ہیں ان میں پتہ چلے گا۔ ناظرین، شاہپور ضلع رہا اس وقت جب سرگودا کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ آج سے کوئی لگ بھگ 160 سال قبل یہ دروازہ بنایا گیا، تو اس دروازے کا نام جو ہے وہ رکھا گیا لاہوری دروازہ شاہپور۔ ناظرین، آج کی میری جو ویڈیو ہے وہ اس 1860 کے زمانے سے سٹارٹ ہوگی، اور آگے کہاں تک پہنچتی ہے یہ دیکھتے ہیں۔ ناظرین، میری منزل جو ہے آج کی وہ اس دروازہ سے ٹھیک کوئی 16 کلومیٹر جنوب کی طرف جہان آباد ہے۔ دوستو، یہ جہان آباد موجودہ ضلع سرگودا میں ہے اور ماضی کے ضلع شاہپور میں ہے۔ اس جہان آباد سے قطعاً یہ مطلب نہیں کہ جو انڈیا کے اندر ضلع جہان آباد ہے وہ بالکل یہ پنجاب کے اندر موجود ہے، پاکستان کا حصہ ہے، اور ہم اس کی بات کریں گے، اور جہان آباد انڈیا کا جو ڈسٹرکٹ ہے اس کی بات نہیں کریں گے۔ اگر آپ سرگودا سے خوشاب سفر کر رہے ہوں یا فیصل آباد سے میاں والی سفر کر رہے ہوں، تو ویگو وال سے تھوڑا سا آگے نکل کے الٹے ہاتھ پہ کوئی 6 کلومیٹر کی دوری پر مغرب کی طرف یہ جہان آباد موجود ہے۔ اور یہ جہان آباد جو ہے، اس جہان آباد میں آپ بس کے ذریعے آ سکتے ہیں، راستے بالکل ٹھیک ہیں، کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ کوئی پریشانی نہیں ہے۔ سروسز جو ہیں وہ یہاں پہ اویلیبل ہیں، ہوٹل تقریباً ہیں، اور آپ سرگودا میں بھی اسٹے کر سکتے ہیں اور خوشاب میں بھی اسٹے کر سکتے ہیں، اور یہ بڑی زبردست جگہ ہے۔ اس جہان آباد کی بنیاد آج سے کوئی 200 سال پہلے ملک جہان خان ٹمانا نے رکھی۔ ملک جہان خان ٹمانا لانسز کے ایک آفیسر تھے، اور راجہ رنجیت سنگھ کے زمانے میں ہی ٹمانا فیملی نے اپنی جو فورسز تھیں وہ بنا لی تھیں، اور اپنا پورے کا پورے دفاع کا انتظام تھا۔ اسی لیے اس علاقے کے اندر جو ہے راجہ رنجیت سنگھ کا خالصہ جو ہے وہ اپنی چیرہ دستیاں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں کر سکا، یا اس علاقے کے لوگوں کو راجہ رنجیت سنگھ کے جو خالصے تھے ان کی چیرہ دستیوں کا صحیح اندازہ نہیں ہوا، کیونکہ ان کے مقابلے میں یہاں پہ کچھ فورسز موجود تھیں، اور ان فورسز میں سے ٹمانا لانسز نمایاں تھے۔ لانسز جو تھے وہ نیزہ لے کے گھوڑوں پہ سوار ہو کے دشمن کا تعاقب کرتے تھے، اور دشمن کو جانے نہیں دیتے تھے۔ ملک جہان خان ٹمانا کے 2 بیٹے تھے۔ ان کے بیٹوں میں ملک مبارز خان ٹمانا جو کہ ان کے بڑے بیٹے ہیں، اور انہیں اگر سرگودا کا اور شاہپور کا سر سید بھی کہا جائے تو کم نہیں ہوگا۔ دوسرے بیٹے ہیں محمد ممتاز خان ٹمانا۔ محمد ممتاز خان ٹمانا جو ہیں یہ چھوٹے ہیں، اور مبارز خان جو ہیں وہ بڑے ہیں۔ میری آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ ملک مبارز خان کے لیے ہے۔ ملک مبارز خان کے لیے یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے تقریباً کوئی آج سے 7 سال پہلے بنانا چاہی، مگر مجھے جو دستیاب وسائل تھے ان میں سے بہت سا ریکارڈ جو تھا وہ نہیں مل پا رہا تھا، جس میں ملک مبارز خان کی اپنی یہ تصویر بھی نہیں مل پا رہی تھی، اور دوسری جگہوں پہ جہاں پہ ان کی تصویروں کا امکان تھا وہاں پہ بھی ان کی تصویر دستیاب نہیں تھی۔ ان کی بارے میں براہ راست کوئی معلومات نہ ملنا، اس کی بنیادی وجہ جو تھی
وہ یہ تھی کہ ملک مبارز خان کے اپنی براہ راست کوئی اولاد نہیں تھی، یعنی ان کے اپنے کو نہ بیٹا تھا نہ بیٹی تھی، اور ان کی 2 شادیاں تھیں اور 2 شادیوں میں سے کوئی اولاد ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تھی۔ مگر آپ لوگ اس ویڈیو میں یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آج کا جو سرگودا ہے اس میں ملک مبارز خان کا کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم ان کے اس کنٹریبیوشن کا اعتراف نہ کریں، نہ صرف اعتراف نہ کریں بلکہ اس کنٹریبیوشن کو لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ 1860 کے سروے کے مطابق، حکومت ہندوستان اور حکومت برطانیہ کے مطابق، ملک مبارز خان جو ہیں وہ اپنے قبیلے کے چیف ہیں، سربراہ ہیں، سردار ہیں، اور باقاعدہ اپنی ایک حیثیت رکھتے ہیں اور جہان آباد کے سردار ہیں۔ یہ 1860 کی بات ہو رہی ہے، بعد کی بات نہیں ہو۔ 1880 میں جب برطانوی فوجوں کو افرادی قوت کی ضرورت پڑی تو تب، یعنی یہ آپ 1947 کو بھی چھوڑ دیں، 1910 کو بھی چھوڑ دیں، 14 کو بھی چھوڑ دیں، 1880 میں لگ بھگ اپنے اس علاقے میں سے 6000 لوگوں کو برطانوی فوج کا حصہ بنایا۔ اور آپ لوگ حیران رہیں گے کہ یہ اگر فوجی سروس کرتا ہے تو وہ فوجی ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ ریٹائرمنٹ میں ملنے والا پیسہ اور ریٹائرمنٹ پہ ملنے والی پراپرٹی جو ہے وہ بھرتی کرانے والے کو تو نہیں دیتا، وہ تو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اس سے پہلے جو تنخواہیں لیتا ہے وہ بھی خود استعمال کرتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ 1880 سے لے کے 1910 تک کتنے ایسے لوگ تھے جو اس وقت انگریزوں کی فوج میں بھرتی ہوئے اور وہاں سے ریٹائرمنٹ کے ٹائم پہ واپس آئے، اور انہوں نے سرگودا کے اندر جو نہری نظام بن چکا تھا وہاں پہ زمینیں پاکستان بھر میں اور ہندوستان بھر میں تمام نہری نظام جو ہے اس کے ارد گرد جو بسے ہوئے چکوک ہیں ان میں سے اگر سروے کیا جائے تو تقریباً کوئی 40% ایسے موجودہ نو دولتیے نئے زمیندار ہیں جن کے پیچھے اگر کوئی ہاتھ ہے تو وہ ملک مبارز خان کا ہے۔ اس زمانے میں اپنے علاقے کے غریبوں کو سرکاری نوکریاں دلوانا یہ بہت بڑا کام تھا، اور یہ انہوں نے اپنا 1845 سے لے کے 1923 تک کیا۔ ملک مبارز خان نے نہ صرف برطانوی فوج میں لوگوں کو بھرتی کروایا بلکہ ساتھ ساتھ جو سول سروسز تھیں ان میں بھی بہت سے مقامی لوگوں کو، خاص طور سے شاہپور سے جن کا تعلق تھا، ان کو نوکریاں دلوائیں۔ اور بعد میں چونکہ آپ جو ہیں وہ ریلوے کے بھی ایک حد تک ممبر رہے تو ریلوے کے اندر بھی اس وقت اور اس زمانے میں شاہپور سے بہت سے لوگوں کو روزگار دلوایا جو کہ اپنی اپنی نوکریاں پوری کر کے ملک مبارز خان ہندوستان میں پنجاب کی اسمبلی کے دوسرے گروپ میں منتخب صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے۔ یہ سال 1910 سے لے کے 1912 تک کا 3 سال کا عرصہ تھا جب یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر رہے۔ ملک مبارز خان سر سید احمد خان کے مشن سے بہت زیادہ انسپائر تھے، اور سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کی نقل کرتے ہوئے ملک مبارز خان نے اپنی ذاتی جیب سے 1913 میں پورے 37,000 روپے خرچ کر کے یہ عمارت تعمیر کروائی جسے گورنمنٹ اسلامیہ ہائی اسکول شاہپور کا نام دیا جاتا ہے۔ اور یہ جو سامنے آپ کے ہال نظر آ رہا ہے یہ مبارز ہال آج بھی موجود ہے۔ یہ زمین جو ہے جس میں آج کا ایلیمنٹری کالج بھی موجود ہے اور یہ ہائی اسکول اسلامیہ ہائی اسکول بھی موجود ہے، یہ ملک مبارز خان نے اس زمانے میں مسلمانوں کے لیے بنوایا تھا۔ اور ناظرین، یہ وہ کالج، یہ وہ ہائی اسکول ہے جو حکومت ہندوستان نے یعنی برطانوی حکومت نے 1933 میں اپ گریڈ کر کے اسے اسلامیہ کالج شاہپور کا نام دیا، اور اسی اسلامیہ کالج شاہپور کو یہاں شاہپور سے اٹھا کر سرگودا گورنمنٹ کالج میں منتقل کیا۔ ناظرین، وہ آپ میں سے وہ احباب جو گورنمنٹ کالج سرگودا کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس گورنمنٹ کالج سرگودا کے ہال کے اندر ایک وقت تک ملک مبارز خان کی تصویر جو ہے وہ نمایاں طور پر لگی رہی، اور بدقسمتی یا بیڈ لک یا مناپلی سمجھ لیں یا کوئی بھی عداوت سمجھ لیں، جب یونیورسٹی بنی ہے
تو یہاں سے ملک مبارز خان کی تصویر کو ریموو کر دیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس کے اندر کوئی کسی قسم کی عداوت ہے، مناپلی ہے، یا یہ غفلت ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ وی سی جو ہے وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور وی سی صاحب کو بغیر اناد، بغض اور اس قسم کے معاملات سے بالا تر ہو کے اس حال کے اندر ملک مبارز خان کی تصویر کو ریسٹور کرنا چاہیے، اور جتنا جلدی ہو سکے کرنا چاہیے۔ ناظرین، ملک مبارز خان نے سرگودا کے لیے اس کالج کے لیے بھی حصہ ڈالا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک مبارز خان نے سرگودا کے لوگوں کے لیے اپنے وقت میں جو سب سے بڑا تحفہ دیا وہ تھا سرگودا کلب کی جگہ۔ سرگودا کلب کی جگہ دیتے وقت ملک مبارز خان کے ذہن میں کیا تھا، یہ ان کے ایک پوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ شروع میں جو تھا سرگودا کے شہریوں کے لیے عطیہ تھا ان کی طرف سے۔ بعد میں اس کے اوپر جو سول سروس کے افسران ہیں ہمارے، انہوں نے اپنا جم خانہ بنایا ہوا ہے۔ تاحال شاید اس بات کو وہ تسلیم کریں یا نہ کریں، اور اس معاملے میں وہ کیا وضاحت کرتے ہیں یا آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جگہ جو ہے، یہ جس جگہ پہ آپ کو سرگودا کلب نظر آتا ہے، یہ ملک مبارز خان نے اپنے ان وقتوں میں عطیہ کیا تھا۔ دوستو، جب ملک مبارز خان ریلوے کے ممبر تھے تو اپنی زندگی میں ہی انہوں نے بہت سے ایسے کام کیے جو آج موجود ہیں، وہ خود موجود نہیں ہیں۔ ان کی بنائی ہوئی مساجد موجود ہیں، جن میں سے یہ مسجد جو ہے ریلوے اسٹیشن لالہ موسیٰ کے بالکل سامنے ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک سراں بھی انہوں نے بنوائی تھی مسافروں کے لیے۔ سراں پہ تو شاید قاہرہ صاحب بتا سکیں کہ قاہرہ صاحب کی حکومت میں کسی نے قبضہ کیا ہے یا ان کے کسی کارندے نے قبضہ کیا ہے۔ بہرحال وہاں پہ سراں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، مگر سرگودا ریلوے اسٹیشن کے باہر سراں جو ہے وہ اپنی خستہ حالی کے اندر موجود ہے۔ ممکن ہے کہ اگلے کچھ عرصے میں یہاں پہ بھی کوئی قبضہ کر لے، تو یہ حکومت کے سوچنے کا کام ہے۔ حکومت اس میں جو انیشیٹو لے وہ لے سکتی ہے۔ بہرحال یہ ملک مبارز خان کی اپنے وقتوں میں بنائی گئی ایک مسجد جو ہے وہ شاندار مسجد اب بھی موجود ہے لالہ موسیٰ میں۔ اسی طرح ملک مبارز خان نے بہت سی مساجد جو ہیں وہ مختلف مقامات پر بنوائیں جو آج بھی موجود ہیں۔ دوستو، یہ ہے عزیز پارک۔ ملک مبارز خان کا گھر جو تھا وہ یہ سارا عزیز پارک پورا کا پورا، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سرگودا شہر میں، یہ سارے کا سارا جو علاقہ تھا، یہ ایک گھر تھا، اور اس ایک گھر کے اندر صرف اور صرف ملک مبارز خان کا گھر تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے قائد جناب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب آئے سرگودا میں، تو وہ اس جو کوٹ روڈ کے سیدھے ہاتھ پہ عدالتوں کے ساتھ یہ والا علاقہ سیدھے ہاتھ پہ جو ہے، اس میں اس گھر میں آئے تھے، اور ان کے سامنے جو گھر تھا دوسرے ہاتھ پہ کوٹ روڈ کے دوسری طرف، یہ جو سامنے علاقہ ہے، یہ سارے کا سارا ملک مبارز خان کا گھر تھا، اور اس کے اندر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے۔ اور یہ جو دوسری طرف کا علاقہ ہے، یہ ملک فیروز خان نون کا گھر تھا ان کے سامنے۔ یہ دونوں آمنے سامنے سرگودا، یہ علاقہ جو ہے اس میں ملک فیروز خان نون کا گھر تھا۔ دوستو، میں اب آپ کو جو ملوانے جا رہا ہوں وہ ان کی 5ویں جنریشن میں سے ہیں، احمد اسحاق ٹیوانا، ان سے ملواتے ہیں، وہ آپ کو مزید تفصیلات بتائیں گے۔ ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ہیں ملک احمد اسحاق خان ٹیوانا۔ ملک احمد اسحاق خان ٹیوانا جو ہیں یہ 5th جنریشن میں سے ہیں، ملک جہان خان صاحب کے پوتے کے بیٹے ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹیوانا فیملی کی تاریخ کیا ہے۔ ایک تو ملک صاحب یہ سوال ہے آپ سے کہ ملک ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو بتائیں ٹیوانا خاندان کی جو فوجی تاریخ ہے یہ، دوسرا جو ہے یہاں پہ جتنے ہمارے پاس آئے، سکھ آئے، سکھوں کے بعد انگریز آئے، سکھوں کا ہمارے ساتھ کیا رویہ تھا، اور آپ کے جو واجداد ہیں انہوں نے انگریزوں کو کس لیے ایکسیپٹ کیا، کائنڈلی۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب، آپ نے ایک بڑا قدیمی کویسچن اور اصل سچ کو جاننے کی کوشش کی ہے۔ بات یہ ہے جی کہ یہ جو سکھوں کی جو یہاں پہ ہسٹری ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس علاقے کو انہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ بہادر شاہ ظفر اور ان کی جو گورنمنٹ تھی اس کا یہاں پہ کوئی اثر و رسوخ نہیں تھا، اور یہ سکھ خاندان سب ان کے مختلف جو ان کی جو برانچز تھیں اور ان کے جو گورنمنٹ کے لوگ تھے وہ بہت ہی ظالمانہ، جابرانہ اور آمرانہ سلوک مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔
ان کو ان کی آزادی نہیں تھی، ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا تھا کہ بالکل ہی جس طرح آج انڈیا میں مسلمان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، وہی سلوک ان کا ادھر مسلم کمیونٹی، مسلم سوسائٹی کے ساتھ تھا۔ ان کے گھروں سے نوالا تک ان کے منہ سے چھین لینا، ان کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، ان کی جو ہر قسم کی لائیولیہوڈ تھی، ہر قسم کی ان کی مال و املاک، جان مال، سب وہ غیر محفوظ اور وہ ان کے رحم و کرم پہ تھی۔ اس ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ کے اجداد نے جو ہے وہ سکھوں کے خلاف اسٹرگل شروع کی؟ جی، اس کے بعد یہ ہے کہ ہماری جو پوری قوم ہے، ٹیوانا قوم، ہمارے جو جد امجد تھے ملک سردار فتح خان، جن المشہور موتیاں والا کے نام سے مشہور تھے، میٹھا ٹیوانا سے ان کا تعلق تھا، تو ان کی سربراہی میں ہماری پوری ٹیوانا قوم متحد تھی۔ تو میرے پردادا جو تھے، پردادا کے والد ملک جہان خان ٹیوانا، وہ چونکہ ان کے کزن بھی تھے اور ان کے ساتھ ان کا لبیک بھی تھی اس معاملے میں، تو ہم مسلمانوں کی کمیونٹی اور مسلمان سوسائٹی کے دفاع میں، اور ظاہر ہے اپنے سب کی دفاع میں بھی، تو ان کی سربراہی میں ساری ہماری جو فورسز تھی وہ اکٹھی ہوئیں، جس میں ہمارے ساتھ گکھڑ راجے بھی شامل تھے، ہمارے ساتھ بھٹی بھی شامل تھے، ہمارے ساتھ سادات جہانیہ شاہ و مخدوم شیر شاہ وہ بھی شامل تھے۔ تو ان کی فورسز پھر اس طرح بن گئی کہ وہ پھر ہمیں، چونکہ انگریز اس وقت تازہ وہ بھی حکمران تھا، تو چونکہ سکھ مسلمان کے خلاف تھے، تو ہمیں پھر انگریز کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں تھی اس کی فورس سکھوں کے خلاف یوز کرنا۔ تو ہماری جو فورسز تھیں اور انگریز فورسز نے جوائن کر کے اس مسلمان کمیونٹی کو پھر بچایا اور سکھوں کو یہاں سے مار بھگایا۔ جی، یہ آج تک ہسٹری میں چیز موجود ہے، اور سب اس بات کو مانیں گے کہ ہم نے اس وقت اگر انگریز کا ساتھ دیا تو سکھوں کے خلاف مسلمانوں کی جان و مال محفوظ کرنے کے دفاع میں، اور اپنی بھی۔ اب یہ ملک مبارز خان صاحب ہیں، ان کا سرگودے کی جو آبادی ہے، جو شاہ پور تھا اس وقت تک، ان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں، تھوڑا سا ان پہ روشنی ڈالیے تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کو ایک تو یہ پتہ چلے کہ ملک مبارز خان صاحب تھے کیا، اور ان کے آباء و اجداد کے لیے یا ان کے لیے خدمات کیا ہیں۔ جی، ملک مبارز خان بلکہ نواب مبارز خان میرے پردادا تھے، اور ان کی جو ہسٹری تاریخ ہے وہ ایک تو ڈاکیومنٹری آپ کے جو محافظ خانہ ہے اور چیفز آف پنجاب ہے، اس میں آلریڈی وہ ریٹن ہے، درج ہے۔ اور سرگودا ڈسٹرکٹ چونکہ 1940 میں بنا ہے، اس سے پہلے ڈسٹرکٹ شاہ پور تھا، تو ڈسٹرکٹ شاہ پور میں ان کی جو خدمات ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور کھڑی ہیں۔ سب سے پہلے شاہ پور ایلیمنٹری کالج، اسکول، ہائی اسکول، یہ اس کی جگہ اور یہ انہوں نے دیا، بنوا کے دیا اپنے خرچے سے، اپنے سب ٹوٹل وسائل اور مٹیریل سے۔ پھر اس کے بعد یہ جو ابھی ضلع بنا ڈسٹرکٹ سرگودا آپ کا 1940 میں، وہاں پہ آپ نے سرائے بنوائی، یہ جو ریلوے اسٹیشن کے ساتھ آج بھی موجود ہے۔ اور اس کے بعد جو گورنمنٹ کالج ہے اس میں جو اس کی بلڈنگ اور اس کا جو سارا اسٹرکچر منظور کروانا، بنوانا، یہ سب ان کا گفٹ ہے سرگودا کی عوام کے لیے، بلکہ میں تو کہوں گا سرگودا ڈویژن کی عوام کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بلڈنگ، آپ کبھی جائیں نا جی کلب روڈ پہ، جی، تو کونے پہ ایک بلڈنگ ہے جس کو جم خانہ کہتے ہیں، اب جم خانہ بن گیا۔ جی، سرگودا کلب تھا یہ سرگودا کی عوام کو یہ بھی انہوں نے گفٹ کیا تھا کہ بھائی ان کی جو ان کے لیے ریکریشنل پلس ان کے لیے ایک ایسی تفریح ہو جو بڑے میٹروپولیٹن شہروں کے لیول کی چیز ہو۔ اور اس کے علاوہ مساجد، انہوں نے سرگودا شہر میں 4-5 مساجد بنوائیں اس دور میں، اور آبادی کے حساب سے وہ اس وقت بھی پورا اس کی وہ آبادی کو کور کرتی تھی، جو آج بھی موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور اضلاع میں انہوں نے اسی طرح
کار خیر کے لیے سرائے بنوائیں، جس طرح لالا موسیٰ، لاہور، راول پنڈی، لوگوں کو رہائش ہاں کے جی، لیے بندوبست کیا، اور کھانے کے لیے بندوبست کیا، ان کے جانوروں کے لیے جی بندوبست کیا، چارے کا ان میں بندوبست فری کیا۔ کھانا اور اس طرح کی وہ تقسیم ہوا کرتی تھی۔ صاحب پاکستان بننے سے پہلے الیکشن ہوئے جس میں ایک طرف ملک خضر یاد ٹیوانا صاحب تھے، الیکشن لڑ رہے تھے، ان کے مقابلے میں ملک ممتاز خان ٹیوانا صاحب الیکشن لڑ رہے تھے، وہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ اور اس وقت کتنا ٹف ٹائم دیا گیا تھا ملک خضر یاد کو، جن کے ساتھ کانگریس شامل تھی اور آپ لوگ مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے؟ جی، یہ جب الیکشن ہوا نہیں تو اس وقت مسلم لیگ کے پاس اس خطے میں کینڈیڈیٹ نہیں تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ یونینسٹ پارٹی کے کسی بھی ممبر کو فیس کرنا گورنمنٹ کے خلاف بڑا حوصلہ چاہیے تھا، اور خاص طور پہ جو پرائم منسٹر کے خلاف الیکشن لڑنے کو کوئی تیار نہیں تھا جی۔ اور بھی بڑے رؤساء اور عمراء جو آج مسلم لیگ کے چیمپئن ہیں وہ اس علاقے میں تھے، تو لیکن کسی نے حوصلہ نہ کیا۔ تو پھر جناح صاحب کو نواب آف ممدوٹ انہوں نے، چونکہ ان کے وہ رفقا میں سے تھے، محمد علی جناح کے پرسنل فرینڈ بھی تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ ایک بندہ ہے جو فیس کر سکتا ہے اور ان کو شاید وہ اللہ اگر چاہے تو وہ ہرا بھی سکتا ہے۔ وہ میرے پردادا تھے ملک ممتاز محمد خان۔ تو پھر جناح صاحب ہمارے پاس سرگودا کوٹھی تشریف لائے، اور میرے فادر لیفٹیننٹ کرنل لیٹ ملک احمد اقبال ٹیوانا، انہوں نے اس وقت وہ چھوٹے تھے، ینگ تھے، انہوں نے ریسیو کیا ان کو، اور پھر میرے پردادا سے ملاقات ہوئی، تو کافی دیر مور دین 3 hours پھر وہ ہمارے پاس انہوں نے قیام فرمایا، اور پھر وہ فیصلہ ہوا۔ پھر انہوں نے الیکشن جناح صاحب کے کہنے پہ تو انہوں نے فیس کیا، الیکشن لڑا۔ خضریات جو یونائٹڈ پنجاب میں پرائم منسٹر تھا، اس کو بہت ٹف ٹائم دیا جی، اور پورا جو علاقہ تھا وہ ٹوٹلی، کیونکہ ملک صاحب پردادا میرے اس طرح وہ نہیں تھے کہ کوئی پولیٹیکلی پہلے اس رجیم میں انہوں نے کوئی حصہ لیا ہو یا کیا ہو، تو فرسٹ ٹائم انہوں نے اپنے لیے اور مسلم لیگ کے لیے کال دی، تو ان کی کال پہ پورا علاقہ جو تھا وہ کنورٹ ہو گیا ان کے ساتھ۔ تو خضریات صاحب ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب میں جو ہے وہ اگر گورنمنٹ کی پاور کو یوز نہ کروں یا اس کے ساتھ نہ چلوں تو آئی ول لوز، میں ہارتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے جو کیا وہ ریکارڈ میں موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ مائی گرینڈ فادر ملک ممتاز صاحب اور پیر آف سیال شریف وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، حضرت صاحب بڑے خواجہ قمر الدین صاحب، دے ور اریسٹڈ ان دیٹ الیکشن، وہ اریسٹ کیے گئے کہ ان کو فورس کیا جائے کہ بھئی یہ یا وڈرا کر جائیں یا یہ لوز کر جائیں۔ تو اس طرح کی کاروائیاں ہوئیں مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ اس وقت کے خلاف۔ یہ تعلق ہے، اور ملٹری میں رہے ہیں۔ میرے فادر ریٹائرڈ کرنل تھے، اور پردادا ریٹائرڈ میجر تھے۔ پردادا کے بڑے بھائی آنریری کیپٹن تھے، اور میرے پردادا کے والد ملک جہان خان وہ انڈین آرمی میں وہ کمیشنڈ آفسر تھے۔ تو ہم تو فوج کے ساتھ، ہمارا تو سمجھے ہمارے گھر کی چیز ہے، اور ہم سارے ہی فوجی ہیں۔ عمر صاحب، اس وقت جو فوج کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں جی، یہ اگر کسی ملک کے ساتھ بہت بڑی، سب سے بڑی دشمنی کرنی ہو تو اس کی ملٹری کو ملائن کیا جاتا ہے، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ملک دشمن کا وار سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا دفاع ہے اس کو کمزور کیا جائے۔ تو فوج تو ہمارا کیا، ہر ملک کا دفاع ہوتی ہے، ہر ملک کی فوج، اور یہ غلط ہے، یہ تنقید نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے دشمنوں کو تقویت ملے گی، اور اس سے ہمارے جو ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کو اس سے قوت مل سکتی ہے۔ تو یہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں بالکل فوج کے ساتھ ہوں، اور خود فوجی ہوں، باپ دادا فوجی ہے، اور ہم فوج کے خلاف برداشت نہیں کر سکتے کوئی بات بھی ہو۔ شکریہ ملک صاحب ٹائم دینے کا۔ دوستو، یہ مسجد ملک مبارز خان کے گھر میں ہے، جہان آباد میں ہے۔ کبھی آپ آئیں تو دیکھیں، یہ کم از کم بھی کوئی 150 سال پرانی مسجد ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرانی مسجد ہے۔ دوستو، 1860 کی بنی اس مسجد اور بنے اس گھر سے
اجازت لینے سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ملک مبارز خان 1923 میں فوت ہوئے، اور ملک مبارز خان کے جو قبر ہے وہ ہٹ ڈالی میں ہے۔ ہٹ ڈالی اس وقت خوشاب میں، ماضی میں کبھی سرگودا کا حصہ ہوتا تھا۔ اور اس سے پہلے کہ آپ سے اجازت چاہوں، آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو، یعنی میرا ماضی میری طاقت کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوستوں سے شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اور تب تک اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں، اور زیادہ سے زیادہ دوستوں میں یہ ویڈیو جو ہے شیئر کریں۔ اپنے کمنٹس ضرور بتائیے گا، آپ کے کمنٹس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے، اور ہم اس میں مزید بہتری کی جو گنجائش ہوتی ہے اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔